بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا محرم میں ہم بستری کرنا حرام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ضرور سن لو۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں بلکہ اس ماہ کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا کام ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے اعتراض کیا جائے تو سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے اعتراض ناممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا باقی مہینوں کی طرح جائز ہے، لیکن ایک ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اس مہینے میں یہ کام نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ مہینہ سوگ اور غم کا ہے، تو ہم اس سوگ میں شادی کی خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں؟ ناظرین، محرم کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اب جب یہ 5 حالتیں بیان کی جائیں گی تو آپ کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا کہ محرم میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 1، جب عورت حالت حیض میں ہے۔ اس حالت میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حالت حیض وہ حالت ہے یعنی جو عورت کے ہر ماہ کے مخصوص ایام یعنی ماہواری کے ہوتے ہیں، جن کی مدت 7 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت نفاس میں ہو۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ جب خون ختم ہو جائے، رک جائے تو نفاس ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم بستری ہو سکتی ہے، یعنی حالت نفاس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اب چاہے مرد روزے کی حالت میں ہو یا عورت، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں۔ چاہے مرد اعتکاف میں بیٹھا ہو یا عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو، دونوں کے لیے اس حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں۔ چاہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا، اس حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ان 5 حالتوں کے علاوہ کوئی بھی حالت ایسی نہیں جس میں شرعاً ہم بستری کرنا جائز نہ ہو، تو محرم میں ہم بستری کرنا جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ ایسا کوئی شرعاً حکم نہیں کہ خاوند محرم میں بیوی کو الگ کر دے اور محرم میں ہم بستری نہ کریں۔ شرعی طور پر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کن کن دنوں میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ محرم الحرام میں ہم بستری کرنا بلا عذر جائز اور درست ہے، کیونکہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ جس طرح نکاح کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، اس طرح ہم بستری کرنا بھی کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ اور اس کے علاوہ کن کن راتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب
اور چاند کے مہینے کی آخری شب ہم بستری کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بستری کرنے سے ان راتوں میں پرہیز کیا جائے۔ نیز اذان اور نماز کے دوران ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان اور نماز کے وقت ہم بستری کرنے سے اولاد نافرمان مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خاوند کا اپنی بیوی کے لیے کون کون سی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے، جبکہ مرد کے مالی حالات بھی اتنے زیادہ بہتر نہ ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نان و نفقہ اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے اچھا ہوں۔ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نرمی اور شیریں زبان اختیار کریں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کر لیں۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی، ان کے حقوق کا خیال کریں۔ اگر شوہر کے مالی حالات کمزور ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ وہ مشکل وقت میں شوہر کا ساتھ دے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن و سلوک کرے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں پیار محبت سے رہیں، اور شیطان کو یہ موقع ہرگز نہ دے کہ وہ ان کے درمیان بگاڑ پیدا کرے، کیونکہ میاں بیوی کو جدا کرانا ان کے دلوں میں پھوٹ ڈالنا شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز، اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔